بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم پڑھیں گے گلزار اردو 11ویں جماعت کی نظم ہے، یہ احسان دانش کی ہے، نوائے سروش۔ نوائے سروش کہتے ہیں فرشتوں کی سی آواز۔ تو اس کی ریڈنگ کرتے ہیں پہلے اور پھر ہم اس کی تشریحات کریں گے اور مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ امید فتح رکھو اور علم اٹھائے چلو، عمل کے ساتھ مقدر کو آزمائے چلو، مسافروں میں مسافت کا ذکر کیا معنی، فضا پکار رہی ہے قدم بڑھائے چلو، بجا بجا کہ اندھیرا ہے شاہراہوں میں، چراغ فکر جہاں تک چلے جلائے چلو، یہ دور آگ نہیں روشنی ہے منزل کی، قدم ملا کے بڑھو اور علم اٹھائے چلو، سفینہ غرق ہو یا کوئی گھاٹ پہ اترے تمہارا فرض یہ ہے روشنی دکھائے چلو، جو برق رو ہیں انہیں دو اصول ہم سفری، جو تیز گام نہیں ان کا دل بڑھائے چلو، نہیں ہے شاخ تراشی ہی شامل دانش، روش پہ نئے پھول بھی کھلائے چلو۔ یہ ہے ماخوذ از جہان دانش سے۔ تو ہم پڑھتے ہیں احسان دانش کے بارے میں۔ احسان دانش سن 1914 میں کاندھلہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا انتقال سن 1982 میں ہوا۔ پیدائشی نام احسان الحق۔ اردو کے مقبول شاعر تھے۔ احسان دانش دنیائے اردو میں شاعر مزدور کہلاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں نرمی، شائستگی اور سوز و گداز کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ احسان دانش بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں، جبکہ ان کی غزلیں بھی ایک خاص مزاج رکھتی ہیں۔ نظر کے ساتھ محبت بدل نہیں سکتی، نظر بدل کے محبت کو آزمائے جا، عشق کو شرک کی حد تک نہ بڑھا، یوں نہ مل ہم سے خدا ہو جیسے۔ احسان دانش کو غربت کی وجہ سے تعلیم کو خیر بات کہنا پڑا۔ بچپن سے ہی محنت مزدوری کرنے لگے۔ ان کی تصانیف ہیں جادۂ نو، درد زندگی، نفیر فطرت، شیرازہ، ابر نسیہ، فصل سلاسل، جہان دانش۔ یہ ان کی کچھ کتابیں ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے کہ امید فتح رکھو اور علم اٹھائے چلو، عمل کے ساتھ مقدر کو آزمائے چلو۔ اس میں پہلے آپ حوالہ دیں گے اور بعد میں اس کے آپ نے احسان دانش کا جو بھی ہم نے تعارف پڑھا تھا وہ لکھیں گے۔ تو حوالہ کے شعر ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو نوائے سروش سے لی گئی ہے اور اس کے شاعر احسان دانش ہے۔ تشریح ہے، اس شعر میں احسان دانش فرما رہے ہیں کہ انسان کو امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ مایوس نہ ہو اور اسے کامیابی و کامرانی کی امید ہو۔ انسان اگر سوچے جو میری تقدیر میں ہوگا مل جائے گا اور محنت نہ کرے، جدوجہد نہ کرے اور یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ وہ زندگی میں بنا محنت کیے سب کچھ حاصل کرے گا، تو پھر وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ انسان امید کا دامن نہ چھوڑے، کیونکہ امید انسان کی کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ اگر امیدوں کو پورا کرنا ہے تو کوشش لازمی جز ہے۔ فتح کی امید والے ہی علم اٹھا کر چلتے ہیں، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، اور اپنے عملے پیہم کے ساتھ مقدر کو آزماتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے کہ مسافروں میں مسافت کا ذکر کیا معنی، فضا پکار رہی ہے قدم بڑھائے چلو۔ تشریح ہے اس کی، اسی طرح آپ نے مصنف کا تعارف بھی لکھنا ہے اور حوالہ شعر۔ تشریح کے احسان دانش فرماتے ہیں کہ جب سفر کرنا ٹھہرا تو مسافت کا کیا تذکرہ، دشوار راہوں کا ذکر کرنا، راستوں کی محنت مشقت کا تذکرہ، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ بے معنی باتیں ہیں۔ جن مسافروں کو منزل پر پہنچنا ہوتا ہے انہیں سفر کی مشکلات، راستوں کی تکالیف بے معنی لگتی ہیں۔ منزل پر پہنچنے کی امید ہی ان کا حوصلہ بڑھاتی رہتی ہے، اور جو بھی مصائب برداشت کیے ہوتے ہیں اس راہ میں منزل پر پہنچنے پر یہ مصائب بھول بیٹھے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے منزل پر پہنچنے کا عزم کر لیا ہو پھر تھکاوٹ کیسی، نہ قدموں کے لڑکھڑانے کا ڈر نہ خوف، صرف منزل پر پہنچنے کی امید انہیں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ شعر نمبر 3 ہے کہ بجا بجا کے اندھیرا ہے شاہراہوں میں، چراغ فکر جہاں تک جلے جلائے چلو۔ اس کی تشریح ہے، شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جہالت اس قدر ہے کہ شاہراہوں پر ظلمت کا اندھیرا ہے، محتاجوں، غریبوں، مسکینوں کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں، یعنی کہ کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہر طرف ظلم و بربریت عام ہے، لوگ اپنے دکھ اور درد کی وجہ سے مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہیں۔
لہذا دکھی انسانیت کی بھلائی کے لیے راہوں میں چراغ روشن کرنا ہے تاکہ ان کو ان تاریک راہوں سے نکالا جا سکے۔ دکھی انسان کی خدمت تھی، یعنی کہ بڑائی ہے۔ تو انسان چاہے تو اپنی فہم کو بروئے کار لا کر انسانیت کو نا امیدی سے، مایوسی سے اور تاریک راہوں سے بھٹکنے سے، گمراہ ہونے سے بچا سکتا ہے، تاکہ دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوع ہو سکے، یعنی ہم ان کے زخموں کا مرہم بن سکیں۔ شعر نمبر 4 ہے یہ دور آگ نہیں روشنی ہے منزل کی، قدم ملا کے بڑھو اور علم اٹھائے چلو۔ تشریح ہے، احسان دانش اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جو دور آگ نظر آ رہی ہے یہ دراصل منزل کی روشنی ہے۔ وہ لوگوں کو حوصلہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انسان خوفزدہ ہو کر اپنی منزل کو نہ چھوڑے۔ شاعر ہمت بندھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان مصائب اور تکلیفوں سے خوفزدہ نہ ہو اور ہمت اور حوصلے سے قدم آگے بڑھاتے رہو۔ اتنی مشکلات، اتنی دشواریوں کا سفر طے کرنے کے بعد جو یہ تھوڑا سا سفر باقی ہے، ہمت مت ہارو۔ مانا کہ راستہ کٹھن ہے، پرخطر ہے، مگر اس کے بعد جو کامیابی ملنے والی ہے اسے یاد رکھو اور عزم و حوصلہ کے دیے کو جلائے رکھو۔ قدم ملا کے بڑھو، تم منزل کے قریب ہو، ہمت مت ہارو۔ شعر نمبر 5 ہے کہ سفینہ غرق ہو یا کوئی گھاٹ پر اترے، تمہارا فرض یہ ہے روشنی دکھائے چلو۔ مشکل الفاظ کے معنی، سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، گھاٹ ہے وہ مقام جہاں سے کشتی پر سوار ہو یا اتریں۔ تشریح کی کشتی ڈوب رہی ہو یا کنارے پہ جا لگی ہو۔ شاعر کہتے ہیں کہ منزل ملے یا نہ ملے، انسان کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ انسان کا کام ہے کہ عمل کرنا، محنت کرنا، کیونکہ انسان کو یہی درس ملتا ہے۔ دوسروں کے لیے راستے بناؤ، ان کی راہ کے کانٹے ہٹاؤ، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ احسان دانش کشتی کو علامت کے طور پر استعمال کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا کام عمل کرنا ہے، تمہیں کامیابی حاصل ہو یا نہ ہو، پھر بھی تم اپنی جدوجہد کو جاری رکھو۔ اسی شاعر فرما رہے ہیں کہ کتنی کشتی بیچ دریا میں غرق ہو جائے یا کنارے پر جا لگے، تمہارا کام ہے بس کشتی چلانا، اور تمہارے عمل اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یعنی تمہاری جو محنت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو تمہارے اس عمل پر ہی منحصر ہے کہ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو یا ناکام، یعنی تم محنت کرتے رہو اور جزا کے لیے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری ہر مشکل میں تمہاری مدد کرے گا۔ شعر نمبر 6 کے جو بر کے رو ہیں انہیں دو اصول ہم سفری، جو تیز گام نہیں ان کے دل بڑھائے چلو۔ برق رو کہتے ہیں برق رفتار، تیز رو، بجلی کی رفتار سے چلنے والا، اور اس میں ہے اصول ہم سفری کہیں گے کہ سفر کے اصول یا ایک جو قائد ہوتا ہے اس میں کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں۔ تو یہاں تشریح کے احسان دانش اس شعر میں فرماتے ہیں کہ برق یعنی بجلی کی رفتار سے چلنے والا جو ایک قائد ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، اپنے کمزور ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ قافلے کے اصول کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں جو ساتھی تیز چلنے والے نہیں ہیں ان ساتھیوں کو اپنا ہم سفر بناؤ، انہیں ساتھ لے کر سفر کے پرپیچ راستوں پر پہنچ کر کمال ضعف کا مظاہرہ کرو۔ جو تیز گام نہیں، سست رفتار ہیں، انہیں حوصلے کی ضرورت ہے، تو تم ان کی ڈھارس بندھاتے رہو کہ تیزی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ سکیں۔ اکیلے ان راستوں کو سر کر لینا اصول ہم سفری نہیں ہے۔ اصل میں کسی قافلے کی قیادت یہ ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کا سہارا بن جانا، انہیں کمزور سمجھ کر اپنے ساتھ منزل مقصود تک پہنچانا کمال ہے۔ اکیلے کوئی منزل پہ پہنچ جائے تو یہ کمال تو نہیں۔ شعر نمبر 7 ہے کہ نہیں ہے شاخ تراشی ہی شامل، دانش روش پہ نئے پھول بھی کھلائے چلو۔ مشکل الفاظ کے معنی، شاخ تراشی کہتے ہیں پودوں کی کاٹ چھاٹ، روش جا بجا ہر طرف کرنا۔ تشریح ہے کہ احسان دانش اس شعر میں فرماتے ہیں کسی بھی باغ میں خوبصورتی تب ہی آتی ہے جب پودوں کو کاٹ چھانٹ کر کی جائے، شاخوں کو تراشا جائے، مگر اس کاٹ چھانٹ کے ساتھ ہر طرف نئے پھول، نئے پودے اگانا بھی ضروری ہے۔ باغ کی خوبصورتی کا راز اسی میں ہے، اگر پرانے پودوں کی کاٹ چھانٹ ہی کرتے رہے اور نئے پودے لگانے کے بارے میں نہ سوچا تو خوبصورت باغ ختم ہو جائے گا۔ اس شعر کو اگر قوم کے نوجوانوں پر رکھ کر سوچے تو معلوم ہوگا کہ اگر قوم کے باشعور اور پڑھے لکھے لوگ اپنی فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے عقل مندی سے ہماری نوجوان نسل کو ترقی کی راہ پر گامزن نہیں کریں گے تو معاشرہ اس اجڑے باغ کی طرح ہو جائے گا جس کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کی گئی ہوگی۔ کسی بھی قوم کی ترقی میں نوجوانوں کا کردار بہت اہم ہے۔ ملک کے باشعور نوجوان ہی کسی قوم کو ترقی کی راہ پر ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری کمپلیٹ ہو گیا ہے ہمارا، اور آپ لوگوں نے ایک اچھا سا کامنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی،
اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔